لیکن مکتب سے ان کا رشتہ، دینی تعلیم سے ان کا رشتہ بالکل ضروری۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح انسان ریڑھ کی ہڈی، ابھی بچہ تو بہت چھوٹا ہے، ابھی اس کی تربیت کا وقت نہیں آیا، جب بڑا ہوگا تو اس کی تربیت کر دی جائے گی۔ اس لیے چھوٹے میں ہم بچوں کو، بچیوں کو خاص طور سے لاڈ میں، دلار میں، غیر شرعی لباس، غیر شرعی انداز سے ان کی تربیت کرتے ہیں، اور جب ان لباسوں کو پہن کر وہ عادی بن جاتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ اب تو بچے بڑے ہو گئے، اب بات ہی نہیں مانتے۔ اس مجمع سے اگر میں پوچھوں کہ بچے یا بچیوں کی تربیت کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، بچے یا بچیاں کتنی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی تربیت شروع کر دینی چاہیے، اگر یہ میں سوال آپ سے کروں تو آپ حضرات کا کیا جواب ہوگا؟ چلیے پوچھ ہی لیتا ہوں کہ ایک بچہ کئی سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت کے لیے ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے۔ کیا عمر ہونی چاہیے؟ 7 سال۔ جی آپ حضرات بتائیں، بچہ کئی سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت کی فکر ہمیں شروع کر دینی چاہیے؟ 3 سال۔ 3 سال جی 3 سال۔ چیئرمین صاحب فرما رہے ہیں 3 سال، آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ 3 سال۔ 7 سال۔ اور بتائیں، اور کسی کی کوئی رائے ہے؟ ماشاء اللہ، جب بچہ بولنا شروع کر دے تب سے تربیت کی فکر شروع کر دینے چاہیے۔ جی اچھی بات ہے، لیکن شاید ابھی ہم نقطے تک نہیں پہنچے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کی تربیت کی فکر بچے کی پیدائش سے پہلے شروع کر دینی چاہیے۔ کب سے شروع کرنی چاہیے؟ اس کی پیدائش کے پہلے سے شروع کر دینی چاہیے۔ عرب کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، تربیت کیسے کریں گے؟ عرب کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، ابو الاسود الدؤلی، بہت بڑا عالم گزرا ہے، 9 صف کا ایک امام، 9 صف کے اعتبار سے وہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، بہت نصیحت آموز واقعہ ہے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ میرے بیٹو، میں نے تمہارے اوپر تمہاری پیدائش کے بعد بھی احسان کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے بھی میں نے تمہارے اوپر ایک بڑا احسان کیا۔ بچوں نے کہا کہ والد محترم، پیدائش کے بعد آپ کے احسانات تو ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اچھے کھانے کا، اچھے پینے کا، اچھے لباس کا انتظام کرتے ہیں، ہماری تھوڑی بھی پریشانی آپ کو گوارا نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں، احسانات تو ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش سے پہلے بھی میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔